مرحوم بزرگواران کی مجلس ایصال ثواب ہے، ان سب کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شہدائے کربلا، اسیران خاندان تطہیر جو ہمارے محسن اعظم ہیں، ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ دشمنان دین، دشمنان آل محمد سازشوں میں مصروف ہیں، ان کی ظالمانہ سازشوں کی ناکامی اور ان سب کی رسوائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ رب ایمان بارگاہ حدیت میں التجا ہے کہ وہ آپ سب کی پرخلوص عبادات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جن مرحومین تک نورانی تحفہ بھیجنے کی نیت سے آج کی مجالس کا انعقاد ہوا ہے، خداوند منان ان سب کو جوار معصومین عطا فرمائے، شفاعت اہل بیت سے سرفراز کرے، جنت کے بلند درجات تک پہنچائے اور عذاب آخرت سے مکمل طور پر محفوظ فرمائے۔ اس وقت تک فوت ہونے والے تمام مومنین اور مومنات کا ہم پہ حق ہے، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ رب العزت انہیں نجات اور جنت نصیب فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجت مندوں کی حاجات کی برابری کے لیے اور بالخصوص بیماروں کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ دامن وقت انتہائی مختصر ہے، بزرگان نے آ کر آپ سے خطاب فرمانا ہے۔ مختصر اور جامع انداز میں چند معروضات آپ تک عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ پوری توجہ سے تعاون فرمائیں گے، اپنی توجہ کو بہتر بنانے والی صلوات تلاوت فرمائیں۔ یہ صلوات جو آپ نے تلاوت فرمائی ہے، یقیناً یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اس خالق لم یزل و لا یزال کے حکم کی تابعداری میں تلاوت فرمائی ہے،
جو قرآن مجید میں حکم دیتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو کہ جو ایمان کے شرف سے مشرف ہوئے ہو، الذین آمنوا کی صف میں آئے ہو، تم بھی پیچھے نہ رہو، صلو علیہ، تم بھی اس ذات پر صلوات بھیجو، وسلموا تسلیما، اور ایسے سلام پیش کرو جیسے سلام پیش کرنے کا حق ہے۔ تو میں اتنا چاہوں گا کہ صلوات تو الحمدللہ آپ کی مجلسوں کی رونق ہے اور آپ کے دلوں کی مراد ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا توجہ کرتے ہوئے جو آپ کو آرڈر دیا گیا ہے اس آیت کریمہ کے ذریعہ، اور دیا اس حکم دینے والے اور آرڈر دینے والے نے ہے کہ جس کے آرڈر ہی کو ہی حتمی اور حقیقی حکم کی حیثیت حاصل ہے، باقی اس کائنات میں کسی کا حکم نہیں حکم بنتا مگر تب بنتا ہے جب اس کے حکم کی وہ شاخ بن سکے۔ مرکز حکم اور مرکز امر اور حکم دینے امر دینے کی جو بنیادی حیثیت اور بنیادی حق حاصل ہے وہ فقط لا الہ الا اللہ کو حاصل ہے۔ لا الہ الا اللہ سے ہٹ کر اگر کوئی اپنے طور پر حاکم بنتا ہے، آرڈر دیتا ہے، امر جاری کرتا ہے، حکم جاری کرتا ہے، تو کم از کم اس اللہ کی مخلوق پر کسی کے امر کی تابعداری اور اطاعت واجب نہیں ہے۔ تب واجب ہے جب اس حکم دینے والے کا حکم اس کا حکم بن سکے۔ اگر وہ کوئی اس سے ہٹی ہوئی شخصیت ہے، اس سے علیحدہ اس کی کوئی حیثیت ہے، تو پھر اس کی بات بوگس ہے، ردی ہے، نجس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کم از کم مخلوق خدا پر کسی کو آرڈر دینے کا حق نہیں ہے جو مخلوق خدا پر اللہ کے بالخصوص انسانوں پر اپنا حکم چلانے چلے گا جبکہ اسے اس خالق نے حق نہ دیا ہوگا، تو یہ طاغوت ہو سکتا ہے، حقیقی حکمران کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ توحید ہے، جو اس پہ ایمان رکھتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ آیت الکرسی کی 3 آیات میں سے جو آخری آیت ہے اس کی طرف بھی چلتے چلتے توجہ ہو جائے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو الذین آمنوا ہیں ان کا ولی اللہ ہے، جو الذین آمنوا ہیں ان کا ولی اللہ ہے، اور جب الذین آمنوا کا ولی اللہ ہے تو وہ اللہ ان الذین آمنوا کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو والذین کفروا ہیں، جو الذین آمنوا کے بالکل مقابلے میں ہوتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ اولیاءہم الطاغوت، ان کا ایک ولی نہیں، ان کے بہت سارے ولی ہیں اور ان کا ہر ولی طاغوت ہے۔ الذین کفروا کا ہر سرپرست کون ہے؟ طاغوت ہے، اور وہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کافروں کو نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ کافر بھی اور ان کے سارے اولیاء بھی سارے جہنم کا ایندھن ہیں، اور 2-4 دنوں کے لیے نہیں، ہم فیہا خالدون، انہوں نے اس آگ میں ہمیشہ کے لیے جلنا ہے۔ اس محفل میں جو الذین آمنوا موجود ہیں وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔
آپ نے یہ جائزہ لیا کہ الحمدللہ آپ الذین آمنو ہیں، تو آیت الکرسی کے اس ارشاد کے مطابق آپ کا ولی کون؟ جی گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو؟ آپ کا ولی کون؟ اللہ۔ اور یاد رکھ، کسی کو بھی اگر تو ولی مانے گا تو تب مانے گا جب اسے اصلی ولی نے ولایت دی ہوگی۔ جب اسے حقیقی ولی نے ولایت دی ہوگی، اور اگر اس نے اسے ولایت نہیں دی تو پھر ساری کائنات اکٹھی ہو جائے اور بالاجماع اکٹھے ہو کر پورے اجماع پورے اتفاق کے ساتھ وہ اس کو ولایت دینے کی کوشش کریں، نہ دینے والے دے سکتے ہیں نہ لینے والا لے سکتا ہے، اس لیے کہ ولایت دینے کی حیثیت عوام کو حاصل ہی نہیں ہے۔ ولایت تو دے تو وہی دے جو حقیقی ولی ہے۔ اسی لیے اس نے قرآن میں کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ میں اصلی اور حقیقی ولی تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، تمہارا ولی یا تو میں اللہ ہوں، اور پھر میرے بعد ورسولہ وہ ہے جسے میں رسول بناتا ہوں۔ معلوم ہوا اگر کائنات مل کر کسی کو رسول بنانے کی کوشش کرے، نبی بنانے کی کوشش کرے، تو وہ باطل پرست مرزا غلام احمد قادیانی تو ہو سکتا ہے، کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا، کبھی ہمارا ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبوت و رسالت بھی ایسا منصب اور عہدہ نہیں ہے کہ جو ووٹوں سے بنایا جائے، پرچیوں سے بنایا جائے، اجماع سے بنایا جائے، اتفاق سے بنایا جائے، جمہوریت سے بنایا جائے، اکثریت سے بنایا جائے۔ ویسے تو کہتے ہیں جمہوریت بڑی مقدس شے ہے، ہوگی، مجھے اس سے باس نہیں ہے، دیگر امور کے لیے ہوگی، لیکن جہاں تک ہم پر حکمرانی کا تعلق ہے، جہاں تک ہم پر ولایت و حکومت کا تعلق ہے، وہاں نہ جمہوریت کی کوئی حیثیت ہے، نہ اکثریت کی کوئی حیثیت ہے، نہ اجماع کی کوئی حیثیت ہے، نہ اتفاق کی کوئی حیثیت ہے۔ وہاں اگر حیثیت ہے تو فقط ایک بات کی کہ جو اصلی ولی ہے وہ ولایت دیتا جائے، حقیقت بنتی چلی جائے گی۔ اور اسی لیے تیسرے مرحلے پہ اللہ نے فرمایا، توجہ تو میرے ساتھ ہے، تیسرے مرحلے میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ اور تیسرے مرحلے پر اللہ اور رسول کے بعد تمہارے ولی وہ ہستیاں ہیں جو الذین آمنوا ہیں، یقیمون الصلاۃ ہیں، اور یؤتون الزکاۃ وہم راکعون ہے۔ لہذا اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ ولایت کسی بے نماز کو نہیں مل سکتی، ولایت کسی بے نماز کو نہیں مل سکتی۔ آج کل کے دور میں ایک بہت بڑی مشکل یہ درپیش ہے کہ جس قبر پہ سبز غلاف دیکھا جس بھی مٹی کی ڈھیری کے اوپر کوئی سبز غلاف دیکھا، یا کوئی گنبد دیکھا، یا کوئی روضہ دیکھا، یا کوئی مینار دیکھا، یا چند لوگوں کو وہاں گھومتے ہوئے دیکھا، تو جلدی جلدی باور کرنے لگے یہ کوئی بڑا اللہ کا ولی ہوگا۔ کبھی آپ کو تو ایسا دھوکہ نہیں ہوا؟ جی پریشان ہو گئے میرے خیال، کہیں آپ نے تو کہیں ایسا دھوکہ نہیں کھایا؟ اس لیے کہ جدھر اکثریت جا رہی ہوتی ہے بیچاری اقلیت بھی سوچتی ہے
جدھر اکثریت کا رخ ہوتا ہے تو جو اقلیت بھیڑ چال جانتی ہے اور حقیقت سے شناسا نہیں ہوتی ہے تو وہ بیچاری اقلیت بھی اس اکثریت کے پیچھے چلتی ہے. شاید ادھر ہی کوئی حق موجود ہوگا, شاید ادھر ہی کوئی حقیقت موجود ہوگی, شاید کرتے کرتے اور کچھ عرصے کے بعد وہ شاید باید میں تبدیل ہو جاتا ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ کچھ عرصے بعد وہ شاید باید میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور پھر اتنا باید میں تبدیل ہوتا ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ, علی مرتضیٰ, حسن مجتبیٰ, حسین سید الشہداء جیسی ہستیاں بھی آئیں اور ہٹانا چاہیں تو وہ کہتا ہے میں کیسے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دوں. حضرت شعیب کے متعلق کیا قرآن مجید تیرے سامنے پکار کر نہیں کہہ رہا یا شعیب الصلاۃ کا تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا؟ کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ کہیں بات زیادہ تلخ نہ ہو جائے, کہیں زیادہ سنگین نہ ہو جائے. اے آج کے اولیاء کی مزاروں کے پیچھے بسوں پہ چڑھ چڑھ کے لمبے لمبے سفر کر کر کے ہزاروں دولتیں خرچ کر کر کے اپنے جوانوں کو وہاں جاتے ہوئے دیکھنے والے بزرگوں, سمجھو کہ ولایت کیا ہے. کسی نے نہ مانا تو علی ولی اللہ کو نہ مانا, حالانکہ کوئی اس سے انکار کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا, اور سب متفق القول ہیں اس بات پر کہ غدیر کا میدان تھا, تپتا ہوا صحرا تھا, پالانوں کا منبر تھا, 1,20,000 کے مجمع کے قریب مجمع تھا, سارے مرد نہ تھے بلکہ اس میں حاجی مرد بھی تھے, ٹھیک ہے, اور حاجی خواتین بھی تھی نا, تھی یا نہیں؟ اس مجمع میں خواتین تھیں یا نہیں؟ اس لیے کہ رسول اکرم حجت الوداع کر رہے تھے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے, اور آج تک امت مسلمہ کی سیرت مستمرہ یہ بتا رہی ہے کہ جب بھی موسم حج ہوتا ہے تو تنہا مرد حج کے لیے نہیں جاتے, خواتین بھی حج سے مشرف ہوتی ہیں. اور اس لیے روایات میں موجود ہے کہ اس حج میں عائشہ بھی موجود تھیں, اس حج میں بی بی زہرا بھی موجود تھی. مشکل ہے میرے لیے, وقت قلیل ہے. دامن وقت کی تنگی کے مد نظر بہت ساری باتیں کہنا میرے لیے مشکل ہوں گی, اس لیے کہ گوش و کنار میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, کوئی تجھے نماز سے روکتا ہوا نظر آتا ہے, کوئی تیری نگاہ میں حج کی حیثیت کو کم کرتا ہوا نظر آتا ہے, اور کچھ لوگ ان کی ولایت کے قائل ہو گئے ہیں, وہ روکتے ہیں نماز و روزہ و حج و زکات و خمس سے, اور یہ کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے. معلوم ہوا تیرے پاس ولایت کی پہچان کمزور ہو چکی ہے, اور تو اگر شناخت ولایت نہیں کر سکتا تو تو کل شناخت نبوت و رسالت کیسے کرتا؟ بڑا تو خم ٹھوک کے کہتا ہے, لوگوں کو کیسے پتہ نہ چلا کہ علی حق ہے, یہ علی کا دشمن شام والا. ہاں, اگر تو ہوتا تو دیکھتا تو پتہ چلتا. اس وقت تیرا کیا حال ہوتا جب ایک طرف علی اپنی پوری فوج سمیت کھڑے ہوتے اور ایک طرف قرآن مجید نیزوں پر سوار. یہ اعلان ہو رہا ہوتا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان قرآن کا فیصلہ. تو کیسے پہچانتا وہ قرآن حق ہے یا یہ ناطق قرآن حق ہے؟ پرانی باتیں سن کے یقین کر لینا اور ہے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر حق کو باطل سے جدا کرنا یہ معمولی بات
نہیں ہے۔ تیری آزمائش آج ان چیزوں میں ہو رہی ہے کہ آج دنیا بہت سارے ولی اللہ ہونے کے نعرے لگا رہے ہیں، اور پریشان نہ ہونا، فقط ادھر نہیں ادھر بھی ہیں، فقط ادھر نہیں ادھر بھی ہیں، فقط ثقیفہ والوں میں نہیں کربلا والوں میں بھی ہیں۔ اس سے زیادہ اشارے کی گنجائش نہیں ہے۔ تجھے پہچاننا ہوگا کہ ولایت کیا ہے۔ بس یاد رکھ، نہیں ہو سکتا کوئی ولی اگر اس دل میں نماز کی محبت نہیں ہے۔ اگر کم از کم اس بات کو تو سوچے تو کیا جیسے حضرت رسول اکرم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تو کیا فرما نہ سکتا تھا وعلی ابن ابی طالب واولادہ، کیا نہ فرما سکتا تھا اللہ کے آگے اس کے بعد نبی کے بعد ولایت علی کی ہے اور علی کی معصوم اولاد کی ہے، یہ فرما سکتا تھا۔ لیکن قرآن نے اور اللہ نے جس چیز کو بیان کرنا پسند کیا ہے اس کی حکمت کو سمجھ۔ ہمارے ہاں علماء کے ہاں ایک فارمولہ ہے، جب بھی کوئی حکم کسی وصف کی بنیاد پر بیان کیا جاتا ہے تو وہ وصف اس حکم کی علت ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی صفت کی بنیاد پر کوئی عہدہ دیا جائے تو سمجھ لے اس صفت کی وجہ سے یہ عہدہ ملا ہے۔ اگر حدیث میں تجھے یہ مل جائے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو یہاں قومیں نہ ڈھونڈ، قبیلے نہ ڈھونڈ، خاندان نہ ڈھونڈ، ملک نہ ڈھونڈ، اگر وراثت نبوت کے لیے ڈھونڈنا ہے تو اس کو ڈھونڈ جس میں کمال علم موجود ہو۔ کہ حدیث میں کیا لفظ آیا؟ العلماء، معلوم ہوا کمال علم وراثت نبوت کی بنیاد بنتا ہے۔ اور پھر ادھر امام فرمائیں گے کہ العالم بدون العمل کلا عالم، یہ فرمائیں گے امیر المومنین العلم بدون العمل وبال، علم ہو عمل نہ ہو ایسے عالم کے لیے خود اس کا علم وبال بن جاتا ہے تو وہ وارث نبی کیسے بنے گا؟ تیرے ممبر پر آ کر اپنے علم کو بیچ کر 20-50 ہزار روپے لینے اور ہیں، وارث نبی بننا اور ہے۔ یا رسول اللہ، تو سلامتی علماء حق الامصار صلوات۔ آج تو تیری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تو یہ پہچان سکے کہ حقیقی عالم کون ہے۔ آج تیری سب سے بڑی ذمہ داری، تیرا سب سے بڑا امتحان کیا ہے کہ تو یہ شناخت کرنے میں کامیاب ہو سکے کہ حقیقی عالم، اس لیے کہ آج تیرا بہت کچھ بندھا ہوا ہے حقیقی عالم کے ساتھ۔ نبی اکرم کی ذات کی شناخت تو تجھے ماں کی گود میں کرا دی گئی، 12 ائمہ کی شناخت تجھے ماں کی گود میں کرا دی گئی۔ تو ابھی شعور کی پہلی منزل پہ قدم رکھ رہا تھا کہ تیری ماں کی آواز آئی امام 12 ہیں۔ تو ابھی پہلی بولی بولنا شروع ہو رہا تھا کہ تیری ماں نے کہا کہو بیٹا یا علی۔ تو ابھی قدم چلنے کے لائق ہو رہا تھا کہ وہ گود میں لے کے تجھے چلی گئی اس محفل میں جہاں حسین کو رویا جا رہا تھا۔
یہ تیرے اوپر اللہ کی مہربانیاں ہیں. تجھے لا الہ بھی آسانی سے، لا الہ الا اللہ بھی آسانی سے سمجھ آ گیا، تجھے محمد الرسول اللہ بھی آسانی سے سمجھ آ گیا. اگر پریشانی دیکھنی ہے تو ان لوگوں کی دیکھ جو ہندو ماؤں کی گود میں پیدا ہوتے ہیں، جو سکھ جوڑے کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، جو یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، جو عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، جو کفار اور مشرکین اور گمراہوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں. بتا ان کو پیدا کرنے والا کون؟ جی اللہ. اور اگر تیرے سامنے یہ سوال کھڑا کیا جائے کہ روز محشر ہوگا ایک ہندو جوان یا ہندو شخص جو مرا ہوگا ہندو مذہب پر، سکھ مذہب پر، یہودیت پر، عیسائیت پر، وہ اگر کھڑا ہوگا معشور ہو کر، اللہ پوچھے گا تو یہودی یا عیسائی یا ہندو یا سکھ کیوں جیا اور کیوں ایسا مرا؟ اور اگر وہ جواب دے دے اس لیے کہ تو نے مجھے ان کے گھر پیدا کیا تھا، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اس کا یہ جواب صحیح ہوگا یا غلط؟ ادھر ایک شیعہ مومن محشور ہے، اس سے پوچھتا ہے اللہ تو کیسے شیعہ جیا اور شیعہ مرا؟ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ چونکہ تو نے مجھے شیعہ ماں باپ کے گھر پیدا کیا تھا. اس کے بعد اللہ اگر یہ فیصلہ کرے تو چونکہ ہندو مرا ہے جا جہنم، تو چونکہ شیعہ مرا ہے جا جنت. کیا خیال ہے آپ کا؟ اب تو بالکل بالکل سر پہ پرندے بیٹھ گئے ہیں. ایسی بات آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی، شاید آپ کو سوچنے کا بھی موقع نہیں ملا ہوگا، اس لیے کہ تیری تو روش مجلس ہی کوئی اور ہے. تیری مجلس میں سطح فکری کو بلند کرنے والی باتیں کم اور سطح فکری کو پست کرنے والے باتیں زیادہ. اور جتنا کوئی سطح فکری کو پست کرنے والی باتیں کرے اس کی مارکیٹ اونچی. واضح کہ یہ باتیں ہیں تو بڑی تلخ. اللہ کرے خداوند عالم آپ سب کو سننے اور برداشت کرنے کی توقع عطا فرمائے. اور جو اس دعا میں قبولیت چاہتے ہیں وہ صلوات پڑھیں. میرا سوال آپ نے سمجھ لیا؟ اللہم صلی علی محمد. میرا سوال آپ نے سمجھ لیا؟ یہ جتنے باطل دین اور مذہب پر ہیں ان کو پیدا کرنے والا کون؟ ہر ایک کی گھر میں اولاد دینے والا کون؟ اور عام طور پر جو لوگ ہندو جیتے ہیں ہندو مرتے ہیں وہ کیوں ہندو رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا خاندان، ان کا ماحول، ان کی تربیت، ان کا سسٹم ایسا ہوتا ہے، وہ اسی طرح جیتے ہیں اسی طرح مر جاتے ہیں. اور اگر ہم بھی اس لیے شیعہ ہیں اگر ہم اس لیے شیعہ ہیں کہ ہمارے ماں باپ شیعہ تھے تو پھر مجھے جواب دے ہم کیوں شیعہ گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے جنت کے مستحق بن جائیں اور وہ ہندو گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن جائیں؟ کیا یہی وہ عدل ہے جو تو اصول دین میں بولتا ہے؟ تو نے اپنا سر بلند کر کے دوسروں سے اختلاف کیا ہے کہ تم توحید کے بعد عدل کے قائل نہیں ہو، اور تم کہتے ہو خیر ہی و شر ہی. تم جبر کے قائل ہو، ہم عدل کے قائل ہیں. تجھ قائل عدل سے سوال ہے. کہ تو شیعہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تو شیعہ گھر میں پیدا ہوا. اب تجھے پتا چلے گا کہ ان مجلسوں کی ضرورت کیوں ہے. اب تیری سوچ کے دروازے کھلیں گے.
کہ ان مجالس کو اتنی بڑی عبادت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ فقط تو مرا حاجی بگو بن ترا حاجی بگویم، تو مجھے واہ واہ کر میں تجھے واہ واہ کروں، اس مقصد کے لیے ان مجالس کا قیام عبادت نہیں ہے۔ مجلسیں اس لیے عبادت ہیں کہ ہر شخص کو بتائیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق کیوں حق ہے، باطل کیوں باطل ہے، تاکہ تو اس کے بعد یہ کہنے میں حق بجانے میں ہو کہ اگر اب میں اس شعور کی اس منزل پر ہوں اور اب میں حق کی شناخت کی اس منزل پہ پہنچا ہوں کہ اگر مجھے اللہ شیعہ گھر میں پیدا نہ بھی کرتا تو بھی میں مومن ہوتا۔ یہ تو ہے اور تیرا گریبان، اور جھانک کیا ایسا ہے یا ایسا نہیں؟ اگر ایسا نہیں خدا نہ خواستہ تو قصور تیرا کم اور اس منبر پر آنے والے کا زیادہ، اور پھر پلٹ کے یہ قصور تیرا بھی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جناب علی کے ہاں بازار میں قیمت جب جھوٹ کی زیادہ ہو اور سچ نہ فقط بے قیمت ہو بلکہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے لائق ہو، تو ادھر تو عید مباہلہ کی آیت کریمہ کو پڑھتے وہ یہ کہے کہ قرآن نے کہا قل نتو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، آگے خود میرے ساتھ پڑھیے گا، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یا فقط نصارہ پر؟ بولو نا، اس لیے کہا میرے ساتھ پڑھو، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین سے مراد ہر جھوٹا لائے کے لعنت بنتا ہے یا فقط عیسائی؟ اور دوسری آیت میں خدا نے قرآن نے کھول کے کہہ دیا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، سب جھوٹے لائے کے لعنت۔ تو کیا منبر حسینیت اس لائق ہے کہ یہاں جھوٹا ہے اور یہاں کا جھوٹ بولے اور ہم کہیں جیویں شالا زندگی ہوگی میری زندگی ٹیکو لگے؟ اور جب وہ لے کے لفافہ تیرے منہ پہ مارے اور تو اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے، اس کے پاؤں کو چومے، میں تیرے جھوٹ کی بہت کم قیمت لگا سکا اور لے، راضی ہو کے جا۔ اور اس کے بعد جو آدمی اس پہ تنقید کرے، تیری اصلاح کرے، تجھے صراط مستقیم بتائے، تجھے حق کہے، تو کہے تو ہی تو دشمن اہل بیت ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، میری تلخ نوائیوں کو مجھے معاف کیجئے گا، میں پیشگی آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، لیکن الحق مر ولو کان درا، حق ہوتا تلخ ہے۔ توجہ کر، غور کر، اس بات پہ سوچ، کیا منبر حسینیت جھوٹوں کو سجتا ہے؟ اور کیا علی اور قرآن ایک ہیں یا نہیں؟ جی اگر ایک ہیں تو اگر قرآن کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، تو علی کیا کاذب کی شفاعت کرنے کے لیے بیٹھے؟ اگر تیرا
اگر یہ ایمان ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، تو یہ فقط علی کی عصمت کی دلیل نہیں، علی کی پالیسی کا بھی نظام ہمیں ملتا ہے۔ خواہ اس پالیسی کا تعلق دنیا سے ہو اور خواہ اس پالیسی کا تعلق آخرت سے ہو، یاد رکھ علی ہی کو رسول نے فرمایا ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی آپ ہی کس چیز کی تقسیم کے ذمہ دار ہیں؟ پہلے جنت یا پہلے جہنم؟ کبھی کبھی چونکہ ایک زبان پہ بات چڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ ویسے ہی آتی ہے، اور میرے خیال میں جہنم کا نام آہستہ آہستہ حذف ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی جہنم کا نام ہماری محافل میں تقریباً حذف ہوتا جا رہا ہے، سب کے ذہن میں علی جنت تقسیم کرنے والے ہیں اور ہم یا علی ہم تو تیرے ہیں، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جو چاہیں ہم علی کی مخالفت کریں، وہاں جا کے اپنا نامہ اعمال جو بائیں ہاتھ میں بھی اگر ہمیں ملا ہوگا ہم اسے پیچھے چھپا کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یا علی ہم تو تیرے ہیں۔ کتنی ظلم کی بات ہے یہ کہ تو نے علی کو ایسا پیر سمجھ رکھا ہے جسے چاول کے نیچے بوٹیاں نظر نہیں آتی۔ اور جب علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں تو جب قرآن کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، یہ لعنت کیا شے ہے؟ اگر جہنم نہیں تو ہے کیا؟ تو کیا خیال کرتا ہے کہ جس میں لعنت ہوتی ہے اس کی روزی کم ہو جاتی ہے، جس کی لعنت ہوتی ہے اس کے باغ پھل نہیں دیتے، جس کی لعنت ہوتی ہے اس کے بیٹے مر جاتے ہیں، جس پر لعنت ہوتی ہے وہ حکم نہیں بنتا، وہ صدر نہیں بنتا، وہ ایم اے نہیں بنتا؟ کیا خیال ہے تیرا؟ جس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ ایم این اے نہیں بنتا؟ بابا جس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہی تو بش بنتا ہے۔ وہی تو اس کرسی پہ پہنچتا ہے کہ جس کی چشم آبرو کے اشارے پر بڑے بڑے صدر جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی بش ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں، تو تیرے خیال میں یہ جو دنیا کا نظام ہے اور تو یہ سمجھتا ہے جس پہ لعنت آئی بس اس کی روزی ختم، اس کا رزق ختم، اس کی کوٹھی گر جائے گی، اس کا کاروبار مٹ جائے گا، یہ تیرا غلط تصور ہے۔ اللہ کی لعنت کا بنیادی تعلق جہنم کے عذاب سے ہے، بلکہ سچ اور حق پوچھ تو لعنت کا اصلی آغاز ہی موت سے ہوتا ہے۔ موت کے وقت ملعون کو پتہ چلتا ہے کہ لعنت ہے کیا۔ اور کیا خیال ہے بوقت موت؟ کیا یہ حدیث ہے نہیں؟ یا ہار حمدان میں یمت یرنی، اے حارث حمدانی جو جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے جی۔ اور مرتے وقت جو علی کو دیکھتا ہے اگر ہوتا ہے جھوٹا تو علی کہتا ہے میرا اسے جنت بھیج دو۔ کیا تصور ہے یہ؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو ناطق قرآن کی گفتگو کا کیا معنی کر رہا ہے؟ تیری مجلسیں قرآن کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں یا قرآن سے ہٹ کر؟ اس لیے صحیح ایمان یہ ہے، خبردار اور خبردار، علی مولا کی طرف منسوب کوئی ایسا فرمان کبھی حق نہیں ہو سکتا جو قرآن کے خلاف ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد سلام اللہم بس آخر میں وقت میرا ختم ہوا، معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا، پڑھ ان روایات اور احادیث کو جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے سچی اور جھوٹی حدیثوں کی شناخت کے معیار کے طور پر ہمیں عطا فرمائی ہے۔
کیا تیرے ائمہ جانتے تھے یا نہیں کہ ہماری طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے؟ خود رسول اکرم بھی جانتے تھے، انہوں نے بھی فرمایا، ائمہ خدا بھی جانتے تھے، انہوں نے بھی فرمایا، بلکہ ان کے اپنے زمانے میں جھوٹے پیدا ہو گئے تھے، خود رسول اکرم کے زمانے میں جھوٹے پیدا ہو گئے تھے، اور ائمہ خدا علیہ السلام کے زمانے میں تو بنی امیہ کی چال اور تھی کیا، اور بنی عباس کی چالیں اور کیا تھیں، تو وہ جھوٹے داخل ہونا چاہتے تھے ائمہ خدا علیہ السلام کے مذہب کے اندر اپنی جھوٹی باتوں کو شامل کرتے ہوئے. اسی لیے امام جعفر صادق اور دیگر ائمہ خدا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی فرمان، جب بھی کوئی حدیث، جب بھی کوئی بات ہماری طرف منسوب تیرے سامنے آئے اس کو قرآن مجید پر پیش کر، اگر وہ قرآن کے مطابق ہو تو ہماری ہے، اگر قرآن کے خلاف ہو فضربوہ علی الجدار، اس کو دیوار پہ دے مار، یہ ہمارا فرمان نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. اور ایک فرمان آخری ہے حضرت امیر المومنین کی تلاوت اور ختم. نہج البلاغہ میں علی اپنی وصیت میں فرماتے ہیں تو میرے شیعو، او میرے ماننے والو، لا یسبقنکم احد بالعمل بالقرآن، اس دنیا کائنات میں قرآن مجید پر عمل کرنے کے حوالے سے کوئی تم سے سبقت نہ لے سکے. آواز بلند صلوات پڑھ لیں. بسم اللہ. جملہ تشریف لے آئے، میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں گا، بس اسی کو ہی بطور ترجمہ پھر آپ کے ذہن میں بٹھاتا ہوں. اللہ کرے کہ یہی اور کچھ نہ صحیح تو یہی جملہ ہی میرے اور تیرے ذہن میں بیٹھ جائے. لا یسبقنکم احد بالعمل بالقرآن. وصیت کے جملے معمولی نہیں ہوتے. وفادار اور تابعدار اولاد اپنے باپ کی ساری زندگی کو بھول سکتی ہے لیکن اس کی وصیت کے جملوں کو نہیں بھولتی ہے. ہوشیا اور سنیں کہ وصیت وہ کر رہا ہے جس کی ریش سر کے خون سے خضاب ہو چکی ہے. وصیت وہ کر رہا ہے جس کے سر اقدس کے اوپر وہ تلوار برس گئی ہے کہ جس تلوار کے متعلق قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ملعون یہ اعلان کرتا ہے، کیسے کہتی ہے علی کی بیٹی کہ اس کا بابا میرے وار سے بچ جائے گا؟ کیا میں نے عام سا وار چلایا ہے؟ اشتریتہ بألف وسممتہ بألف. 1000 درہم کی میں نے یہ تلوار خریدی تھی تو 1000 درہم کی زہر میں نے اسے پلائی تھی. روایات میں ملتا ہے کہ معصومین نے فرمایا ما منا الا مقتول و مسموم، ہم میں سے کوئی اس دنیا سے نہیں اٹھتا مگر یا تلوار سے قتل اور شہید ہو کے جاتا ہے یا تلوار ذات سے شہید ہو کے جاتا ہے، مقتول ہوتا ہے یا مسموم ہوتا ہے. لیکن میں تیرے اس مولا کی وصیت کی طرف تجھے متوجہ کر رہا ہوں جو مولا تنہا مقتول نہیں، تنہا مسموم نہیں، بلکہ مقتول بھی ہے اور مسموم بھی ہے، تلوار کے بھی شہید ہیں، زہر کے بھی شہید ہیں. اسبب ابن نباتہ کہتا ہے جب 20ویں ماہ رمضان کے دن کو میں اپنے مولا کی زیارت اور بیمار پرسی کے لیے جایا تو میں نے وہ منظر دیکھا کہ زخم ماتھے کے اوپر ایک زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن میں یہ دیکھ کے پہچان نہ سکتا تھا آیا چہرے حیدر کرار زیادہ زرد ہے یا ماتھے پہ بندھی ہوئی پٹی زیادہ زرد ہے. اس لیے کہ زہر نے بدن پہ یہ اثر مرتب کر دیا تھا کہ جراح بھی کہہ اٹھے ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ زہر اتنی گہری اتر گئی ہوئی ہے کہ ہم اس کے علاج کا کوئی انتظام نہیں کر سکتے. وہ مولا خون میں ڈوبی ہوئی ریش کے ساتھ اور زہر آلود بدن اطہر کے ساتھ فرما رہا ہے اے میرے لاڈلے حسنین اوصیکما وکل اہلی وولدی وکل من سمع وصیتی. حسنین میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، میں اپنی پوری اہل و اولاد کو وصیت کر رہا ہوں. اے سادات کی بستی میں آنے والے سادات،
سادات اور رہنے والے سادات، تمہارا جد تمہیں یاد کر رہا ہے، تمہارا بابا علی تمہیں یاد کر رہا ہے، فرماتا ہے میں اپنی اہل و اولاد کو وصیت کر رہا ہوں، اور پھر فرماتے ہیں وَكُلَّ مَنْ سَمِعَ وَصِيَّتِي، میں ہر اس کو وصیت کر رہا ہوں جس تک میری یہ وصیت پہنچ جائے، جس کے کانوں تک میری وصیت کی آواز پہنچ جائے۔ کیا وصیت کر رہا ہوں؟ لا يسبقنکم احد بالعمل بالقرآن، کوئی تم سے سبقت نہ لے سکے قرآن مجید پر عمل کرنے میں۔ اور جہاں کہا جائے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ نماز میں رکھا کیا ہے؟ فلاں نے کون سی نماز پڑھی تھی، فلاں نے کون سی نماز پڑھی تھی، اور ہم یہ کہیں کہ بہت بڑی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ ہے عمل بالقرآن میں سبقت۔ اس لیے اے عزیزان گرامی قدر، سخت ترین ضرورت ہے اپنی مجالس کو صحیح راستے پہ چلانے کی، ورنہ قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور نعمت سب سے بڑی وہ نعمت ہے جس کے بارے میں ادھر رسول نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ادھر قرآن نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ولایت آل محمد سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر شاکر بنیں گے تو ولایت کا کوئی دشمن ہم سے ولایت چھیننے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور اگر ہم کافر نعمت بنیں گے پھر اللہ خود فرماتا ہے میرا عذاب سخت ہے، اور سخت عذاب کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ اپنی نعمت واپس لیتا ہے، باقی عذاب بعد کو، زلزلے بعد کو، بیماریاں بعد کو، ہلاکتیں بعد کو، دنیا کے اور سارے مشکلات عذاب کے وہ بعد کو، آغاز عذاب الہی اپنی اس نعمت کو واپس لینے سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بڑی مشکل درپیش ہے، کہیں کوئی ایسی سازش کامیاب نہ ہو جائے کہ لوگ ولایت آل محمد سے محروم ہونے لگ جائے۔ لہذا ہمیں اپنی ان مجالس کو شکر نعمت کا صحیح مرقع بنانے کی ضرورت ہے۔ خداوند تعالی ہم سب کو اس پر چلنے اور اسی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دودھ بھیجیے محمد و آل محمد پہ۔ مومنین باتمکین، اس سے پہلے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ رونق افروز منبر ہوں، بانیان مجالس کے مرحومین اور خصوصاً 21 تاریخ کو عالم اسلام کی نامور شخصیت حضرت آیت اللہ العظمیٰ عالم ربانی الحاج آقائے محمد جواد تبریزی اس دنیا سے رحلت کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے اور بانیان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما دیجیے۔